اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن. گزشتہ سورہ ملک، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت اور توحید کے متعلق دلائل بیان فرماتے ہوئے اللہ نے نظام قدرت کو بیان فرمایا. سورہ قلم یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات اور 2 رکوع ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، جب وہی نازل ہوئی پہلی ابتدائی 5 آیات، اور اس کے متصل ہی سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور ساتھ ہی حضرت جبریل امین تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بھی بتایا. تو علماء فرماتے مفسرین کرام کہ جس دن وحی نازل ہوئی اس سے اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اور پھر آپ کی آزاد کردہ باندی ام ایمن، وہ در حقیقت اصل میں آپ کے والد کی وہ باندی تھی، تو ان کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیلے بھی، کھلایا بھی، انہوں نے انہیں پلایا بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کا بڑا احترام کرتے تھے. اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ 4-5 افراد تھے، ان کے ساتھ مل کے جس دن وحی نازل ہوئی اس سے اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. تو نماز جو ہے ایسا ایک فریضہ ہے کہ وحی نازل ہوتے ہی اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدائی دور میں جو مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر جو ہے وہ نماز ادا کی. تو پہلی وحی کے بعد ساتھ ہی سورہ فاتحہ اور وضو کا طریقہ. پھر دوسری جو وحی نازل ہوئی وہ تھی سورہ مزمل کی ابتدائی آیات. تیسرے نمبر پر یہ سورہ قلم کی ابتدائی جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی. تو اس کا جو پہلا حرف ہے نون،
یہ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم، یعنی یہ نون بھی جو ہے حرف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا معنی اللہ کے سوا جو ہے کوئی نہیں جانتا۔ بعض مفسرین کرام نے اور بعض بزرگان دین نے جو حرف مقطعات صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، انہوں نے ان کا معنی بیان کیا، جیسا کہ اسی حرف نون کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ یہاں اسی صورت کے آخر میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، آیت نمبر 48، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دے کر اللہ فرمائیں گے کہ اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کیجیے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور وہ مچھلی والے جو صاحب ہیں ان کی طرح نہ ہوں۔ تو قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ حضرت یونس علیہ السلام کو وَظَنُّونِ ذنون کہا گیا، اور نون کا معنی کیا ہے؟ مچھلی ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جو کہ مچھلی والے، تو مچھلی کو نون عربی میں نون بھی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نون عربی زبان میں دوات کو بھی کہتے ہیں۔ کسی دور میں، اب تو جدید دور آ گیا، قلم جدید آ گئے، تو قلم کے ساتھ جو دوات ہوتی ہے نون سے مراد وہ دوات ہے۔ خیر، تو حرف مقطعات کے ضمن میں سب سے بہترین جو رائے وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا، کہ ان حرف مقطعات کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں ان پر اور ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے اور یہ بھی قرآن ہے۔ تو اگرچہ ان کا معنی نہیں پتہ، لیکن ان کی تلاوت کرنے پر بھی اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو قلم جو ہے جسے لکھتے ہیں، قلم جس چیز کو لکھ رہے ہیں ان الفاظ کی قسم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان تھے چند مٹھی بھر، انہیں اپنے ساتھ ملا کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جب مشرکین مکہ نے دیکھا تو آپ کو کیا کہا؟ کہنے لگے یہ تو دیکھو کیسا دیوانہ اور کیسا مجنو ہے، کیا یہ اس نے حرکتیں شروع کر دی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا کافروں کو کیا برا لگا، مشرکین مکہ کو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں کہ اگرچہ نماز اور طہارت کا طریقہ یہ اہل عرب اس کو جانتے تھے، معروف تھا عربوں میں، لیکن عام لوگ جاہل تھے۔ انہوں نے دیکھا یار یہ پتہ نہیں کیسی حرکتیں کر رہا ہے کہ محمد آباء و اجداد سے ہٹ کر خود بھی ہٹ گئے اور ہمیں بھی اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو مفسرین کرام، محققین کرام فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے تک لوگ موحد تھے، توحید پر کاربند تھے، لیکن یہ 400 سال پہلے ہی عربوں کا ایک شخص تھا عمر بن لوحی، یہ اس نے بت پرستی سیکھی، یہاں پہ عرب میں رائج کی، اور آہستہ آہستہ یہ 400 سال کے اندر کوئی کہتے کہ کوئی اکا دکا ہی کوئی آدمی ہوگا کہ جو توحید پہ کاربند تھا، وگرنہ سارا عرب ہی شرک پر، شرکی اعمال، شرکی عقائد۔ ایک تو تھا ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل، اور اس کو مورخین فرماتے، احادیث میں آتا ہے، مفسرین کرام فرماتے اسے پہلی کتابوں کا علم تھا ورقہ بن نوفل کو۔
اس کے علاوہ دوسرا آدمی تھا زید بن عمر بن نفیل، آپ نے عشرہ مبشرہ کے نام سنے ہوں گے، ان میں ایک نام ہے سعید بن زید، یعنی ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیب صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی ان میں ایک سعید بن زید ہے۔ تو یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ تھے زید بن عمر بن نفیل، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا، یہ شرک جو ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ خیر، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کی تو ان کافروں نے آپ کو جو ہے وہ مجنون کہا، دیوانہ کہا کہ یہ دیکھو محمد جو ہے کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ آئے گا نون والقلم وما یسطرون، اللہ فرماتے ہیں نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جو یہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ بعض مفسرین کرام فرماتے قلم سے خاص قلم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ قلم کا جس سے اللہ نے لوح محفوظ میں تقدیر کو لکھ دیا، اور بعض فرماتے اس سے عام قلم بھی مراد ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ والقلمی سے مراد عام قلم ہے، کہ اب تک ابتدائے کائنات سے لے کر اب تک جتنے بھی لکھنے والوں نے لکھ دیا، آپ ان کے الفاظ پڑھ کے دیکھ لیں کہ جس طرح کا جو عقیدہ جو اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کوئی بھی لکھنے والا وہ اس بارے میں یہ نہیں لکھ سکتا کہ ایسے اخلاق والا آدمی وہ دیوانہ ہو سکتا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، دیوانہ نہیں ہیں۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے، آپ اس کو حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعوی نبوت سے پہلے 5 سال پہلے کا اب مورخین فرماتے قریب تھا کہ قبائل آپس میں تلواریں نکال لیتے اور حجر اسود کے نصب کرنے کے معاملے میں یہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے اور لڑائی شروع ہو جاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت سے عرب کے درمیان یہ جو ممکنہ جنگ تھی یہ رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ مختصر، چادر مبارک پر آپ نے وہ حجر اسود رکھا، جتنے بھی سردار تھے سب کو کہا کہ اس کا کونا پکڑ لو، سب نے کونا پکڑا اور جہاں حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ وہاں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو نصب کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب تشریف لائے یہ سارے اس عمل کو سر انجام دینے کے لیے، تو جو قریش تھے آپ کو دیکھ کر کیا کہنے لگے کہ یہ صادق الامین ہے، صادق الامین ہے۔ تو جس شخصیت کا اخلاق نبوت سے، دعوی نبوت سے پہلے یہ ہو کہ عرب اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے ہیں، آپ کو صادق الامین کہتے ہیں، اپنے فیصلے کروا رہے ہیں ان کے پاس، تو نبوت کے بعد پھر یہ معاملہ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کسی کی سوچ کو، کسی کے عقیدے کو بدلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے جگری دوست جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں، خونی رشتے وہاں خون سفید ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون، دیوانے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے، ایک
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں سے دل لگی بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا حتی یقول لأخ لی صغیر، کہنے لگے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چھوٹے بھائی سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، وہ اکثر ایک ان کے پاس نغیر نامی ایک چڑیا تھی یا بلبل، وہ اس سے کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو عمیر کے پاس وہ چڑیا نہیں ہے، وہ بلبل، تو حضور آئے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری نغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا بنا؟ تو محدثین کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اتنے سے جملے پہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر 100 مسائل وہ نکالے، 100 مسائل استنباط کیے۔ تو علماء فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ کے اتنے سے کلام سے امت 100 مسائل اخذ کرتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلام وہ فضول کیسے ہو سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانے کیسے ہو سکتے؟ اور خاص طور پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا کلام پڑھ کے سنائیں جو کہ وحی ہے، تو فرمایا کہ ما انتا بنعمتی ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے مجنون نہیں ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور اے نبی بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے، بے انتہا اجر ہے۔ تو پورے قرآن کریم میں ایک تو یہ جو غیر ممنون کا جو لفظ ہے یہ 4 مرتبہ آئے، 4 مرتبہ غیر ممنون کا جو ہے وہ لفظ آیا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ کے لیے کیا ہے ایسا اجر ہے جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں، کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ بہت بڑے اخلاق والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم صلاح الاخلاق، یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، زید بن اسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور کنز العمال میں جو حدیث ہے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے جو ہے بھیجا گیا ہے۔ تو مکارم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اخلاق کی جتنی خوبیاں ہیں، اخلاق کی جتنی صفات ہیں، کہ جو جو چیزیں اخلاقی باتوں میں آتی ہیں، اخلاق میں آتی ہیں، جو جو باتیں اخلاق کے دائرہ کار میں آتی ہیں، فرمایا ان تمام باتوں کی، ان تمام صفات، ان تمام خوبیوں کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا، تاکہ اخلاقیات میں سے کوئی بات رہ نہ جائے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے نبی آپ جو ہے بہت بڑے اخلاق پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فرمایا ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ
تم میں سے دیوانہ جو ہے کون ہے، فتنے میں کون ڈالا گیا ہے؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، فرمایا بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو جو کہ بھٹک گیا ہے اپنے راستے سے، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت والے لوگ کون ہیں، ہدایت کے راستے پر چلنے والے کون ہیں۔ تو یہ سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، کردار اور گفتار کی اللہ نے پاکیزگی بیان فرماتے ہوئے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ یہ مشرکین آپ کو کہتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کہ بے انتہا ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ جب انسان حق کے راستے پہ چل رہا ہونا اور پھر اس کی جب مخالفت ہوتی ہے تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ یار میں جب حق پہ ہوں تو پھر اللہ کی ذات بڑے ایسے چاہنے والے پیدا کر دیتی ہے کہ جو انسان کو تسلی دیتی ہے، اس کو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس کے ساتھ آگے چلتے۔ تو جس ذات کو تسلی دینے والا خود اللہ ہو، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنے حبیب کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا پیار اور کتنا تعلق ہے۔ تو یہاں سورہ قلم کی ابتدائی آیات 7 آیات کا ترجمہ تفسیر مکمل ہو گیا۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔